حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد خطے میں کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل پر حملہ جلد ہونے جا رہا ہے اور حملے کے وقت سے متعلق بے یقینی اسرائیل کی سزا کا حصہ ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حسن نصر اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں سے لبنانی فضائی حدود میں ساؤنڈ بیریئر توڑ کر خوف پھیلانا چاہتا ہے۔ ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ نیتن یاہو غزہ پٹی میں جنگ بندی نہیں کرنا چاہتے۔ حسن نصر اللہ نے کہا کہ شاید ہم اسرائیل کو اکیلے جواب دیں، شاید پورے مزاحمتی گروپوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کو جواب دیں گے، لیکن اسرائیل کے خلاف ہمارا رد عمل آئے گا اور بھرپور آئے گا۔ حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ ہم شمال میں اسرائیل کی کیمیکل اور فوڈ فیکٹریاں آدھے گھنٹے سے کم وقت میں تباہ کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی حملے میں کمانڈر فواز شکر کی شہادت سے حزب اللہ کو بڑا نقصان پہنچا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے حماس سمیت حزب اللہ کو بھی دھچکا پہنچا۔ حسن نصر اللہ کے بیان کے بعد اسرائیلی قصبوں میں خطرے کے سائرن بج گئے۔ ادھر ایرانی دارالحکومت تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ایران بھی میدان میں آ گیا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے راکٹ لانچرز کو حرکت میں لانا شروع کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی اخبار وال اسٹریٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ راکٹ لانچرز کی منتقلی کے ساتھ ساتھ ایران نے جنگی مشقیں بھی شروع کر دیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے کیے گئے دعوے میں مزید کہا گیا ہے کہ ایران کی سرگرمیاں ظاہر کرتی ہیں کہ ایران آنے والے دنوں میں اسرائیل پر بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کچھ روز قبل اعلان کیا تھا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ مناسب وقت، مناسب جگہ اور طریقے سے لیا جائے گا۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کو اسماعیل ہنیہ پر حملے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تفصیلات کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی اردن کے وزیر خارجہ ایمن الصفدی سے ملاقات ہوئی، جس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مشرق وسطی اور بین الاقوامی سطح پر امن اور فلسطین میں صہیونی حکومت کے مظالم روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت نے تہران میں اسماعیل ہنیہ پر حملہ کیا۔ اسماعیل ہنیہ ہمارے سرکاری مہمان تھے۔ یہ حملہ بین الاقوامی سفارتی اصولوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ صہیونی حکومت کو اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ صہیونی حکومت کی دہشت گردی کو اپنا حق دفاع قرار دینا انسانی حقوق کے اصولوں کے منافی ہے۔ دوسری جانب اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اسرائیل اور ایران کے بڑھتے ہوئے کشیدگی کے پیش نظر اینٹونی بلنکن نے G7 ممالک کو خبردار کیا ہے کہ ایران اور حزب اللہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ G7 اتحادی علاقائی جنگ کو روکنے کے لیے سفارتی دباؤ کا استعمال کریں اور زور دیں کہ حملہ اور رد عمل محدود ہو۔ اس سلسلے میں امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیس نے ایک غیر مصدقہ رپورٹ شائع کی ہے۔ 3 نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اینٹونی بلنکن نے G7 کے اہم منصوبوں کو ایک کانفرنس کال میں بتایا کہ ایران اور حزب اللہ اسرائیل کے خلاف جلد حملہ کر سکتے ہیں۔ بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ کا خیال ہے کہ ایران اور حزب اللہ دونوں جوابی کارروائی کریں گے، تاہم واشنگٹن کو حملوں کا صحیح وقت معلوم نہیں یا یہ کہ وہ کیا شکل اختیار کریں گے۔ اینٹونی بلنکن نے G7 کو یہ بھی بتایا کہ امریکہ ایران اور حزب اللہ کو اپنے حملوں کو محدود کرنے اور کسی بھی اسرائیلی رد عمل کو روکنے کے لیے قائل کر کے کشیدگی کو روکنے کی امید رکھتا ہے۔ انہوں نے دیگر وزرائے خارجہ سے کہا کہ وہ تینوں پر سفارتی دباؤ ڈال کر اس دباؤ میں شامل ہوں۔ G7 میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور برطانیہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے پیر کو ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے تمام فریقوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ واشنگٹن میں آسٹریلوی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے امریکہ اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ بہت اہم ہے۔ تمام فریقوں کو معاہدے کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایکزیس کے مطابق تازہ ترین خبر یہ ہے کہ صدر بائیڈن اور نائب صدر ہیرس کو ان کی قومی سلامتی کی ٹیم نے بتایا کہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ایران اور حزب اللہ کب اسرائیل پر حملہ کر سکتے ہیں اور خاص طور پر یہ کہ یہ حملہ کس نوعیت کا ہوگا۔